اکیمفونا کی موت کے بعد 2 دن تک اوکونکو کھانا نہیں کھاتا۔ وہ نوائے کو اپنے جھونپڑی میں بلاتا ہے، مگر نوائے خوفزدہ ہے اور جوں ہی اوکونکو کی آنکھ لگتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اوکونکو کمزور ہو گیا ہے۔ تیسرے روز وہ اپنی دوسری بیوی ایکویفی سے کچھ کھانا بنانے کے لیے کہتا ہے۔ ایزنما کھانا لے آتی ہے اور اوکونکو کو کھانے پر آمادہ کرتی ہے۔ اوکونکو کو بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش ایزنما ایک لڑکا ہوتا۔ اوکونکو کو اس سے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ اکیمفونا کی موت سے اس قدر متاثر ہوا ہے۔ وہ اپنے ایک اچھے دوست اوبیریکا کے پاس جاتا ہے۔ اوبیریکا بعد میں اپنی بیٹی کی برائڈ پرائس طے کرنے کے معاملے پر اوکونکو کو دعوت دیتا ہے۔ اوکونکو اوبیریکا پر اکیمفونا کو مارنے کے لیے نہ آنے پر تنقید کرتا ہے۔ اوبیریکا جواب دیتا ہے کہ اوکونکو کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اوکونکو نے جو کام کیا ہے یہ ایسا کام ہے جس کے لیے خدا سزا دیتا ہے۔ اوکونکو برائڈ پرائس پر بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ بات چیت اچھے انداز میں ہوتی ہے اور برائڈ پرائس طے کر دی جاتی ہے۔ وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں کے رسومات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اوبیریکا ایک عجیب کہانی کا ذکر کرتا ہے کہ دور دراز قبائل میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جن کا جلد سفید ہے۔ 3 دنوں بعد اوکونکو کو اچھی نیند آتی ہے۔ صبح ایکویفی دروازے پر دستک دیتی ہے، جس سے اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایزنما مر رہی ہے۔ ایکویفی کے 10 بچے ہوئے تھے، جن میں سے 9 مر چکے تھے۔ ایک میڈیسن مین یعنی ایک جادوگر نے اسے بتایا تھا کہ ایکویفی نے ایک اوبانجی یعنی شیطانی بچے کو جنم دیا تھا جو بار بار اس کے پیٹ میں واپس آ رہا تھا اور پھر پیدا ہو کر بار بار مر رہا تھا۔ ایزنما بھی اکثر بیمار رہتی ہے۔ 1 سال پہلے ایک میڈیسن مین اوکاگبیو کو ایزنما کا ای اوا ملا تھا، جو اس کا اوبانجی کے دنیا سے مفروضہ لنک تھا۔ اس وجہ سے اب ایزنما کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور اسے نہیں مرنا چاہیے، مگر ایکویفی خوفزدہ ہے کہ کہیں ایزنما کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ وہ ایزنما سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اوکونکو کا ماننا ہے کہ یہ ایبا نامی بیماری ہے، اس لیے وہ جڑی بوٹیاں جمع کرتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کو پانی میں ابالا جاتا ہے اور ایزنما کو اس کے بھاپ میں سانس لینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اوموفیا میں ایک جرگہ منعقد ہوتا ہے۔ اگویگو مسلک کے 9 لوگ اوموفیا کے گاؤں کے 9 بانیوں کو ریپرزنٹ کرتے ہیں۔ اس تہوار کے دوران ان لوگوں کو قبیلے کی روح تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ٹرانسفارمیشن روحانی ہے اور مکمل ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کیتھولکس یہ مانتے ہیں کہ بریڈ اور شراب اصل میں ہی جیزس کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ کا خون اور جسم بنتے ہیں۔ یہ تہوار انصاف کے قیام کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو کسی تنازعے کا سامنا کر رہے ہیں وہ اپنا کیس سامنے لاتے ہیں۔ پہلا کیس ایک شوہر کا ہے جس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے اور ساتھ اپنے 2 بچوں کو بھی لے کر گئی ہے۔ عورت کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ شوہر گالم گلوچ کرتا تھا اور بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ جو لوگ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو بیوی کے گھر والوں کے لیے تحائف لینا ہوگا اور اپنی بیوی سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ واپس لوٹے گی، مگر شوہر پھر کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ایزنما اور ایکویفی رات کے وقت ایک دوسرے کو کہانی سنا رہے ہیں۔ اوریکل اگبالا کے آنے سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وہ ایزنما کو لینے آئی ہے۔ وہ ایزنما کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتی ہے اور لڑکی کے والدین کو پیچھا کرنے سے سختی سے منع کرتی ہے۔ ایکویفی تھوڑی دیر کے لیے ہچکچاتی ہے، مگر پھر ان کے پیچھے جاتی ہے۔ اوریکل بہت دیر تک چلتی رہتی ہے اور پورے 9 گاؤں کا چکر لگاتی ہے۔ ایزنما کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہونے کے باوجود وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ ایکویفی بمشکل اس کا پیچھا کر پا رہی ہے۔ آخر کار اوریکل اپنے مقدس غار میں لوٹتی ہے۔ وہ اندر چلی جاتی ہے۔ ایکویفی خوف زدہ ہے اور غار کے باہر انتظار کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر اس کی بیٹی شور مچاتی ہے تو وہ غار میں داخل ہوگی۔ اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر اگر دیوتاؤں سے بھی لڑنا پڑے تو وہ لڑے گی۔ ایکویفی اوکونکو کو دیکھ کر ششدر رہ جاتی ہے۔ وہ بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچتا ہے۔ وہ دونوں اگبالا کے پریسٹس کا انتظار کرتے ہیں۔
وہاں کھڑی کھڑی اکویفی کو وہ وقت یاد آتا ہے جب وہ پہلی بار اوکونکو کے پاس آئی تھی۔ وہ جوان تھی اور کسی اور شخص سے شادی کی ہوئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد وہ بھاگ کر اوکونکو کے پاس آئی تھی۔ اگلے دن اوبیریکا کی بیٹی کی اوری کا دن تھا۔ یہ دن ہونے والی دلہن اور اس کی ماں کا دن ہوتا ہے۔ اوکونکو کی پہلی اور تیسری بیویاں تحفے تیار کرتی ہیں، جبکہ اکویفی کافی تھکی ہوتی ہے اور دوسری بیویوں سے اپنی غیر حاضری کے لیے معذرت کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اکویفی کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا کہ اوکونکو بھی غار تک اوریکل کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اوبیریکا کے کمپاؤنڈ میں بڑی گہما گہمی ہو رہی ہے، کیونکہ گاؤں کے کئی افراد دعوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ جبکہ عورتیں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کی فصلوں میں ایک گائے گھسی ہے۔ تمام عورتیں اس گائے کو کھیت سے نکالنے کے لیے دوڑتی ہیں۔ گائے کے مالک کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ گائے غلطی سے چھوٹ گئی تھی۔ دعوت کافی زندہ دل ہوتی ہے۔ بہت سارے تحائف دیے جاتے ہیں، رقص ہوتی ہے، موسیقی ہوتی ہے، نئے رشتہ دار تحائف پیش کرتے ہیں اور اوبیریکا کے خاندان کی تعریف کرتے ہیں۔ گاؤں سے جانے سے پہلے وہ گاؤں کے سرکردگان سے بھی ملتے ہیں۔ ان سرکردگان میں سے ایک اوکونکو بھی ہے۔ اوکونکو انہیں 2 مرغے تحفے کے طور پر دیتا ہے۔ گاؤں کا اعلان کرنے والا ایک بزرگ ایزیوڈو کے موت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ایزیوڈو ہی تھا جس نے سب سے پہلے اوکونکو سے کہا تھا کہ اکیمے فونا کو مرنا ہوگا، اور ایزیوڈو نے ہی اوکونکو کو اکیمے فونا کے خون میں حصہ لینے سے منع کیا تھا۔ ایزیوڈو کی تدفین ایک بڑا موقع ہے۔ سارا اگوگو قبیلہ باہر ہے۔ آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے لوگ دیوتاؤں اور قبیلے کی روح کا روپ دھار کر باہر آتے ہیں۔ تہوار کے دوران اچانک اوکونکو سے گولی چل جاتی ہے اور گولی ایزیوڈو کے ایک بیٹے کو لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ گرچہ یہ موت حادثاتی ہے، مگر پھر بھی اوکونکو کو 7 سال کے لیے گاؤں بدر کیا جاتا ہے۔ اس رات اوکونکو اپنی سب سے قیمتی سامان باندھتا ہے۔ اس کے یامز کو اوبیریکا کے بان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی اوکونکو کا خاندان امبانٹا کی طرف نکلتے ہیں، جو اوکونکو کے ماں کا گاؤں ہے۔ دن کو لوگ اوکونکو کے گھر کو مسمار کرتے ہیں، اس کے جانوروں کو مارتے ہیں اور گھر کو آگ لگاتے ہیں۔ انہیں اوکونکو سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر اگبو کے قوانین کی پاسداری سب پر لازم ہے۔ اوبیریکا اپنے دوست کی بدقسمتی پر افسردہ ہے۔ وہ اس بارے میں کافی سوچتا ہے، مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا ہے۔ اوکونکو کا ماموں اوچنڈو اسے اور اس کے گھر والوں کو ریسیو کرتا ہے۔ آخری دفعہ اوکونکو نے اوچنڈو کو اپنی ماں کی تدفین کے وقت دیکھا تھا، اور تب اوکونکو چھوٹا تھا۔ اوچنڈو شفیق ہے اور سخی ہے۔ اوکونکو کے ماں کے رشتہ دار اسے تھوڑی سی زمین اور یام کے بیچ دیتے ہیں، مگر پھر سے شروع کرنا بہت مشکل ہے۔ اوکونکو اور اس کی بیویاں اب جوان بھی نہیں ہیں، اور جوانی کے جذبے کے بغیر سب کچھ دوبارہ شروع کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اوکونکو سخت محنت کرتا ہے، مگر اب یہ محنت اسے لطف نہیں دیتی۔ اس کا ہمیشہ سے یہ خواب رہا تھا کہ وہ اوموفیا کے بڑوں میں سے ایک ہوگا، مگر اس واقعے کی وجہ سے شاید اس کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ وہ بنا کسی خوشی کے کام کرتا ہے اور اپنے دن افسردہ ہو کر کام کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ اوچنڈو بھانپ لیتا ہے کہ اوکونکو نا امید ہو چکا ہے۔ اوچنڈو کے سب سے چھوٹے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے اور خاندان میں اس کے وائف کی آمد کے حوالے سے ایک تہوار منعقد ہوگی۔ تہوار کے روز خاندان کی تمام لڑکیاں جمع ہوتی ہیں اور چند دن وہاں قیام بھی کرتے ہیں۔ تہوار کے دوسرے روز اوچنڈو تمام خاندان والوں کو جمع کرتا ہے اور اوکونکو کو سمجھاتا ہے کہ اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اوکونکو سے بہت زیادہ مصائب جھیلے ہیں۔ اوکونکو کے گاؤں کے نکالے جانے کے اگلے سال اوبیریکا اس سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ وہ کوری سے بھری 2 تھیلیاں لاتا ہے۔ یہ وہ پیسے ہیں جو اوکونکو کے چھوڑے ہوئے یامز کو بیچ کر کمائے گئے ہیں۔ دونوں بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں۔ وہ اوچنڈو کے ساتھ کولا کھاتے ہیں۔ اوبیریکا ایک بری خبر سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابام، جو کہ اوموفیا کی طرح چند گاؤں کا مجموعہ ہے، تباہ کیا جا چکا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک سفید فام شخص اپنی لوہے کی گھوڑی یعنی سائیکل پر سوار ہو کر وہاں پہنچا۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔
پھر اوریکل نے تنبیہ کی کہ یہ بھی ٹڈیوں کی طرح بربادی کا پیش خیمہ ہے، اس کے بعد بہت سارے آئیں گے اور انہیں برباد کر دیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس سفید فام شخص کو قتل کر دیا اور اس کے لوہے کے گھوڑے کو باندھ دیا۔ پھر چند دنوں بعد 3 سفید فام بہت سارے کالے لوگوں کے ساتھ آئے اور اس لوہے کے گھوڑے کو دیکھ کر چلے گئے۔ پھر کئی سفید فام اور بہت سارے کالے لوگ آئے اور انہوں نے بازار میں موجود ہر شخص کو مار دیا، اور جو لوگ بازار میں موجود نہیں تھے وہ خوش قسمت تھے اور بچ گئے اور ابام سے بھاگ گئے۔ وچنڈو کہتا ہے کہ ابام والے بیوقوف ہیں، انہیں خوف کے مارے اس سفید فام شخص کو نہیں مارنا چاہیے تھا، انہوں نے خود مصیبت کو دعوت دی ہے۔ اوکونکو کہتا ہے کہ ابام والے اس لیے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے اپنی دفاع کی تیاری نہیں کی۔ خیر، پھر گفتگو خوشگوار موضوع کی طرف بڑھتی ہے۔ اوکونکو اوبیریکا کا شکریہ ادا کرتا ہے، مگر اوبیریکا کہتا ہے کہ دوستی میں ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اوبیریکا 2 سال بعد پھر سے اوکونکو سے ملنے آتا ہے۔ اب کی بار حالات ٹھیک نہیں ہیں، سفید فام مشنریز یعنی تبلیغ کرنے والے وہاں آ چکے ہیں، انہوں نے چرچ بنا لیا ہے اور کئی لوگوں کو عیسائی بنا لیا ہے۔ اوبیریکا اس لیے آیا ہے کیونکہ اس نے نوائے کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور جب اس نے نوائے سے پوچھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا تھا کہ وہ نیا مذہب قبول کر چکا ہے، اور جب اوکونکو کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا تھا کہ اب اوکونکو اس کا باپ نہیں ہے۔ اوکونکو اس پر کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ اوکونکو نوائے کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ جب شروع میں تبلیغی آئے تھے تب تمام امبانٹا والے انہیں دیکھنے آئے تھے۔ مشنریز کا لیڈر ایک سفید فام شخص تھا اور ایک ترجمان کے ذریعے بات کرتا تھا۔ اس نے امبانٹا کے لوگوں کو بتایا کہ ان کے خدا جھوٹے ہیں اور صرف عیسائیوں کا خدا حقیقی خدا ہے۔ عیسائیوں کے ٹرینٹی کے نظریے کو سننے کے بعد اوکونکو کو لگنے لگا کہ یہ عیسائی پاگل ہیں۔ پھر مشنریز نے مذہبی گانے گائے جسے سن کر نوائے کو اپنے سوالوں کے جواب ملنے لگے، اسے ایک طرح کا تسکین ملنے لگا۔ اکیمے فونا اور جڑواں بچوں کی جنگل میں ہوئی موت کے زخم بھرنے لگے۔ جلد ہی مشنریز گاؤں والوں سے چرچ بنانے کے لیے چھوٹی سی جگہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ گاؤں والے شیطانی جنگل میں انہیں جگہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر گاؤں میں ایک شیطانی جنگل ہوتا ہے جس میں اب شگن لاشوں کو اور کچھ خاص امراض والے مریضوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ شیطانی جنگل مضر اور نقصان دہ جادوئی قوتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مشنریز کچھ لوگوں کو کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امبانٹا کے نئے چرچ کی ذمہ داری مسٹر کیاگا سنبھالتے ہیں۔ مسٹر کیاگا ایک سیاہ فام شخص ہے جس نے حال ہی میں عیسائیت قبول کی ہے۔ سفید فام مشنریز اوموفیا جاتے ہیں۔ نوائے چرچ میں جانے کی ہمت نہیں کرتا ہے، مگر بازار میں مشنریز کی باتوں کو سنتا ہے، وہ بائبل کی کہانیوں کو سنتا ہے۔ 1 مہینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب تک مقامی خداؤں کو اپنا بدلہ لینا چاہیے، کیونکہ سفید فام لوگ شیطانی جنگل میں بھی مقیم ہیں اور ان کے مذہب کو جھوٹا بھی قرار دے رہے ہیں، مگر 1 ماہ کے اختتام پر بھی وہ زندہ رہتے ہیں۔ پہلی خاتون بھی عیسائیت قبول کرتی ہے جس کا نام نینیکا ہے، اور وہ پریگننٹ ہے۔ اس سے پہلے اس کے 4 بار جڑواں بچے ہوئے تھے، اور اگبو روایات کے مطابق ان کو جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور چرچ میں پناہ لیتی ہے۔ اوکونکو کا کزن نوائے کو بازار میں عیسائیوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور آ کر اوکونکو سے کہتا ہے۔ جب نوائے گھر پہنچتا ہے تو اوکونکو اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ عورتیں باہر بیٹھی بیٹھی چیختی چلاتی ہیں اور اندر آنے سے گھبراتے ہیں۔ آخر کار اوچنڈو اوکونکو کو رکنے کے لیے کہتا ہے، وہ رکتا ہے اور نوائے بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نوائے مسٹر کیاگا سے کہتا ہے کہ وہ مشنریز کے سکول جائے گا اور پڑھنا لکھنا سیکھے گا۔ مشکلات کے باوجود چرچ کا اثر بڑھتا ہے۔ عیسائی جنگل سے جڑواں بچوں کو بچا لاتے ہیں۔ چرچ اور امبانٹا کے لوگوں کے معاملات تب زیادہ خراب ہوتے ہیں جب 3 سیاہ فام عیسائیت قبول کرنے والے لوگ گاؤں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگبو کے تمام خدا جھوٹے ہیں۔ وہ تمام مزارات جلانے کی بات کرتے ہیں۔ افواہوں کے مطابق جہاں جہاں سفید لوگوں کا مذہب جاتا ہے ان کی حکومت بھی پیچھے پیچھے آتی ہے۔ پہلے چرچ آتی ہے، پھر لوگوں کو زبردستی حکومت کے تابع بنایا جاتا ہے۔ اوسو جو کہ ایک آؤٹ کاسٹ یعنی جلا وطن کیا ہوا ذات ہے، اس کو مذہب میں شامل کرنے کے معاملے پر نئے چرچ میں تنازعہ شروع ہوتا ہے۔
اوسو کو ریزر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جو بھی اوسو مرتا ہے اسے ایول فارسٹ میں دفنایا جاتا ہے۔ مسٹر کیاگا کہتا ہے کہ اوسو کو قبول کر لینا چاہیے۔ مسٹر کیاگا کے کہنے پر اوسو بال بناتے ہیں اور پھر جلد ہی وہ نئے مذہب کے سب سے وفادار پیروکار بنتے ہیں۔ مزید تنازعات تب پیدا ہوتا ہے جب ایک اوسو ایک پائتھن کو مارتا ہے جو کہ اگبو سوسائٹی کے ایک مقدس جانور ہے اور پانی کے دیوتا کا ظہور بھی ہے۔ امبانٹا کے لوگ اس نئے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اوکونکو عیسائیوں کے خلاف جنگ کا مشورہ دیتا ہے، مگر چند ٹھنڈے دماغ سے کام لیتے ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے، اس خوف سے کہ اگر وہ کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں تو دیوتا امبانٹا سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ عیسائیت قبول کرنے والوں کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب وہ مزید قبیلے کا حصہ نہیں رہتے۔ شروع میں انہیں کنویں سے پانی نہیں لینے دیا جاتا، انہیں ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے، مگر پھر وہ شخص جس نے ایک پائتھن کو مارا تھا وہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیوتا سب دیکھ رہا ہے، اور پھر لوگ عیسائیوں کے حوالے سے اپنا رویہ ذرا سا نرم کرتے ہیں۔ 7 سال کی جلاوطنی ختم ہو رہی ہے۔ اوکونکو اوبیریکا کو 2 ہٹس بنانے کے لیے پیسے بھیجتا ہے جہاں پر اوکونکو اور اس کے گھر والے کمپاؤنڈ بنانے تک رہیں گے۔ اوکونکو نے امبانٹا میں ترقی کی ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اوموفیا میں ہوتا تو زیادہ ترقی کر چکا ہوتا۔ یہ 7 سال ایک تلخ تجربہ تھا۔ اوموفیا لوٹنے سے پہلے وہ اپنی ماں کے قبیلے کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک شادی کی تقریب کی طرح کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اوکونکو اپنے ماں کے قبیلے والوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ تقریر کرتا ہے اور اوکونکو کی تعریف کرتا ہے، مگر تقریر پریشان کن الفاظ کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نیا مذہب آ چکا ہے اور چند لوگوں نے اپنے قبیلے کے اعتقادات سے غداری کی ہے۔ اب اسے خوف ہے کہ کہیں اگبو رہن سہن کے طور طریقے ختم نہ ہو جائیں۔ اوکونکو اوموفیا لوٹنے پر پرتپاک استقبال کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی 2 خوبصورت بیٹیاں ہیں اور اس نے ایزنما کے ذریعے ان کو یہ بتایا ہے کہ وہ اوکونکو کے اوموفیا لوٹنے تک شادی نہ کرے۔ ایزنما علاقے کے حسیناؤں میں سے ایک ہے۔ وہ صحت مند اور پرجوش عورت بن گئی ہے اور اوکونکو کے موڈ کو اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ اوموفیا میں چرچ کافی مضبوط ہو گیا ہے، یہاں تک کہ چند نامی گرامی لوگوں نے بھی عیسائیت قبول کر لیا ہے۔ سفید فام لوگوں نے کورٹ ہاؤس بھی بنا لیا ہے جہاں ایک کمشنر رہتا ہے اور سفید قوانین لاگو کرتا ہے۔ ڈی سی کے پاس کام کرنے کے لیے کوٹما کا ایک گینگ ہے۔ یہ افریقہ کے کورٹ میسنجرز ہیں جو دور دراز سے آئے ہیں۔ لوگ ان سے سخت نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ مغرور ہیں اور ظالم ہیں۔ ایک جیل بھی بنایا گیا ہے اور علاقے کے معززین کو بھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ سفید فام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگبو کے قوانین احمقانہ ہیں اور وہ اگبو کے لوگوں پر اپنے قوانین مسلط کرتے ہیں۔ اوکونکو خوفزدہ ہے۔ وہ اوبیریکا کے ساتھ بیٹھ کر معاملات ڈسکس کرتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ اوموفیا کے لوگ سفید فام لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک مضبوط قوم ہے، مگر اوبیریکا کو خوف ہے کہ اگر وہ جنگ لڑتے ہیں تو ان کا حال بھی اوبام جیسا ہوگا۔ اب مزاحمت مشکل ہے کیونکہ سفید فام لوگوں سے لڑنے کا مطلب ان سیاہ فام لوگوں سے بھی لڑنا ہوگا جنہوں نے عیسائیت قبول کر لیا ہے۔ اوبیریکا مختصراً یہ بولتا ہے کہ سفید فام لوگ چالاک ہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنا مذہب لے کر یہاں آئے۔ ہمیں ان کی بیوقوفی پر ہنسی آئی اور انہیں یہاں رہنے دیا، مگر اب ہمارے اپنے بھائی ان کی طرف ہیں۔ ہمارا قبیلہ اب متحد نہیں رہا۔ انہوں نے اس چیز میں چھرا گونپا ہے جس نے ہمیں ایک کر کے رکھا تھا، اب ہم بکھر چکے ہیں۔ وہ اینیتو کے سزائے موت دیے جانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زمین کے تنازع میں اس نے اپنے ہمسائے اوڈوچی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر اوڈوچی مر گیا۔ اگبو روایات کے مطابق انیتو کو جلاوطن کیا جانا تھا، مگر سفید فام لوگ اسے گرفتار کرتے ہیں اور امورو میں موجود جیل میں لے جاتے ہیں اور وہاں اسے پھانسی دی جاتی ہے۔ سفید فام لوگ اپنا تباہ کن مذہب ساتھ لائے ہیں اور اپنے قوانین کی زنجیر بھی ساتھ لائے ہیں، مگر ساتھ ہی تجارت بھی لے آئے ہیں۔
اوموفیا کے لوگ مقامی چیزیں بیچ کر اچھا منافع کما رہے ہیں، اس لیے اکثر لوگ سفید فام لوگوں کے لیے اوکونکو جتنی مزاحمت نہیں کرتے۔ اوموفیا میں عیسائیوں کا لیڈر ایک اچھا شخص ہے جس کا نام مسٹر براؤن ہے۔ مسٹر براؤن چند نئے مذہب قبول کرنے والے کٹر لوگوں کے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، خاص طور پر ایک شخص جس کا نام اینوک ہے۔ وہ زیادہ پرتشدد تھے اور ہمیشہ مسئلہ کھڑا کرتا ہے۔ براؤن اینوک کی شدت پسندی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسٹر براؤن ایک دانا اور صابر انسان ہے۔ وہ بہت سارے مقامی لوگوں سے دوستی کرتا ہے اور ان کی محبت حاصل کرتا ہے۔ مسٹر براؤن اکونا کے ساتھ کافی وقت گزارتا ہے۔ وہ ایک ٹرانسلیٹر کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔ مسٹر براؤن مقامی مذہب اور مقامی لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ مقامی لوگوں کو ڈائریکٹ کنورٹ کرنے کی کوشش بیکار ہے، بلکہ انہیں نرم اور انڈائریکٹ رہنا ہوگا۔ وہ لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے قائل کرتا ہے۔ شروع میں تو وہ صرف اپنے نکمے بچوں کو ہی اسکول بھیجتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ پڑھنے لکھنے کی اہمیت جان جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کرتے ہیں۔ اوکونکو کے لوٹنے کے بعد جلد ہی مسٹر براؤن اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ مسٹر براؤن نے نوائے، جس کا نیا نام ابھی آئزیک ہے، اسے اومارو میں ٹیچرز کالج بھیج دیا ہے۔ اسے امید ہے کہ اوکونکو کو اس خبر سے خوشی ملے گی۔ اوکونکو مسٹر براؤن کو زور زبردستی گھر سے نکال دیتا ہے۔ برسات کے موسم میں مسٹر براؤن کی طبیعت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، اس لیے وہ اوموفیا سے چلا جاتا ہے۔ اوکونکو کی واپسی پر اتنا ہلا گلا نہیں ہوا جتنا کہ اس نے سوچا تھا۔ لوگ نئے مذہب اور نئی حکومت سے پریشان ہیں، ان پر ان تبدیلیوں کا غلبہ ہے۔ اوکونکو کو دکھ ہوتا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اسے یہ بھی خوف ہے کہ اس کا قبیلہ ختم ہو رہا ہے۔ مسٹر براؤن کے جگہ پر جیمز سمتھ آتا ہے۔ جیمز سمتھ براؤن کی طرح صابر اور دانا نہیں ہے، بلکہ کٹر ہے اور مصالحت نہ کرنے والا ہے۔ اس کی زیر سرپرستی اینوک جیسے کٹر لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ زمین کی دیوی کا تہوار آتا ہے جب اگویگو گاؤں گاؤں پھرتے ہیں۔ یہ اتوار کے دن آتا ہے اور تہوار کی وجہ سے راستے بند کیے جاتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کے لیے جنہیں ماسک پہنے ہوئے اسپرٹ سے دور رہنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر وہ عیسائی عورتیں جو گرجا گئی ہیں وہ گھر واپس نہیں لوٹ پاتی ہیں۔ چند عیسائی مرد اگویگو سے جلدی جانے کے لیے کہتے ہیں تاکہ عورتیں گھر جا سکیں۔ اگویگو مان جاتے ہیں۔ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اینوک منکرانہ انداز سے شیخی بگاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ عیسائیوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک اگویگو اینوک کو ڈنڈے سے مارتا ہے۔ اینوک اس اگویگو کے ماسک کو اتارتا ہے اور اگویگو کے ماسک اتارنے کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگبو کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اگویگو مر جاتا ہے۔ اس رات اسپرٹس کی ماں گاؤں میں اپنے بیٹے کی موت پر روتی پھرتی ہے۔ یہ خوفناک نظارہ ہے۔ مسٹر سمتھ کو یہ آواز سنائی دیتی ہے اور وہ پہلی بار خوف محسوس کرتا ہے۔ اگویگو چرچ آتے ہیں۔ وہ کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچاتے، مگر وہ چرچ کو مزید برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے چرچ کی بلڈنگ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ چرچ کو گرانے سے اوکونکو کو کافی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ قبیلے کے اجلاس میں اوکونکو نے کہا تھا کہ چرچ گرانا چاہیے، سفید فام لوگوں کو مار دینا چاہیے اور تمام عیسائیوں کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ گرچہ قبیلے نے صرف گرجا گھر کو گرانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اوکونکو کو خوشی ہے کہ چلو کچھ تو ہوا۔ عوام میں جو ہوا ہے لوگ اس سے باخبر ہیں، اس لیے وہ بندوق ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ تاہم جب ڈسٹرکٹ کمشنر اپنے دورے سے واپس آتا ہے تو وہ اوموفیا کے تمام سرکردگان کو بلاتا ہے۔ 6 لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان میں سے ایک اوکونکو بھی ہے۔ یہ ملاقات ایک جال ہے۔ ان 6 لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے اور ڈی سی 200 کوریس کا بھاری جرمانہ عائد کرتا ہے۔ ازنما، جس کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے، وہ واپس آتی ہے۔ وہ اوبیریکا کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے جاتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اوبیریکا گھر پر نہیں ہے اور ایک خفیہ میٹنگ کے لیے گیا ہوا ہے۔ ازنما کو تسلی ہوتی ہے کہ چلو کوئی تو کچھ کر رہا ہے۔ قید خانے میں اوکونکو اور اس کے ساتھیوں کو بری طرح پیٹا جاتا ہے۔ دن گزرتا ہے اور قبیلے کے لوگ 250 کوری کا جرمانہ ادا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوٹما، جو کورٹ کے میسنجرز ہیں،
وہ جرمانہ بڑھاتے ہیں، اضافی جرمانہ ان کے اپنے جیب میں جائے گا۔ ان لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے اور سب خاموشی سے گھروں کو جاتے ہیں۔ اوکونکو غصے سے آگ بگولا ہو رہا ہے، اس کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان ہیں۔ صبح قبیلے کا اجلاس بلایا جاتا ہے۔ اوکونکو امید کرتا ہے کہ اب تو لوگ جنگ کریں گے۔ وہ اپنا روایتی جنگی لباس نکالتا ہے اور اپنے جوانی کے دنوں کو یاد کرتا ہے۔ صبح میٹنگ میں اوکونکو جنگ کی ضرورت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اوکونکو کے بعد اوکیکا بولتا ہے، وہ بھی جنگ کے حق میں بولتا ہے۔ اوکونکو کو ڈر ہے کہ اگونوان، جو کہ ایک بہترین مقرر ہے، وہ قبیلے کو جنگ کے خلاف نہ بنا دیں۔ اسی دوران 5 کورٹ میسنجرز آتے ہیں۔ اوکونکو ان کو روکتا ہے اور نفرت بری نگاہوں سے ان کو دیکھتا ہے۔ ایک کورٹ میسنجر ان کو بتاتا ہے کہ سفید فام لوگوں نے اجلاس روکنے کا حکم دیا ہے۔ اوکونکو اس پر اپنے خنجر سے حملہ کرتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ سارے لوگ حیران ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں اور کوئی بھی ان بھاگنے والوں کو نہیں روکتا۔ اوکونکو کو یقین ہو جاتا ہے کہ قبیلے والے جنگ نہیں کریں گے۔ مایوس ہو کر اور متنفر ہو کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ضلع کا کمشنر اوکونکو کے کمپاؤنڈ میں آتا ہے۔ اس کے ہمراہ چند سپاہی ہیں اور چند کورٹ میسنجرز ہیں۔ وہاں اوبیریکا اور کچھ اور لوگ موجود ہیں۔ کمشنر غصے سے اوکونکو کو بلاتا ہے۔ اوبیریکا کہتا ہے کہ اوکونکو وہاں نہیں ہے۔ کمشنر کہتا ہے کہ اوکونکو کو ڈھونڈ لائے ورنہ ان کو قید کر لیا جائے گا۔ اوبیریکا کہتا ہے کہ وہ ڈی سی کو وہاں لے جائے گا جہاں اوکونکو موجود ہیں۔ وہ ڈی سی کو اوکونکو کے کمپاؤنڈ کے پیچھے لے جاتا ہے جہاں اوکونکو نے ایک درخت سے لٹک کر خودکشی کی ہوئی ہے۔ قبیلے کا کوئی بھی فرد لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ خودکشی زمین کی دیوی کے خلاف ایک جرم ہے، اس لیے باہر کے لوگوں کو لاش کو اتارنا پڑے گا۔ اوبیریکا ڈی سی سے کہتا ہے کہ اوکونکو ایک عظیم شخص تھا اور سفید فام لوگوں کی وجہ سے اسے خودکشی کرنی پڑی اور اب اسے جانوروں کی طرح دفنایا جائے گا۔ ڈی سی اگبو روایات کو جاننے کے لیے متجسس ہے۔ اوکونکو کی موت اس کے کتاب میں ایک بہترین پیراگراف بن سکتی ہے۔ اس کتاب میں وہ انگریزوں کی وحشی افریقیوں پر فتح کے حوالے سے واقعات لکھے گا۔ اس نے ٹائٹل بھی سوچ لیا ہے، دا پیسیفیکیشن آف دا پریمیٹیو ٹرائبس آف دی لوور نائجر۔ تو یہیں پر یہ ناول ختم ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔